إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل في موضع آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اکرام، بزرگان دین، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس عظیم کائنات کا پروردگار ہے. ثانیاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے دو باتوں کی تعلیم دی. پہلی تعلیم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اے پیغمبر جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. عبادت کے لائق ذات کون ہے؟ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے. یعنی سب سے پہلی تعلیم توحید کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی تعلیم دی کہ توحید کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو. اور جو دوسری تعلیم دی فاستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اے پیغمبر آپ اپنے لیے بھی استغفار کیجئے، مومن مردوں کے لیے بھی استغفار کیجئے، مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجئے. تو دو تعلیم دی، ایک ہے عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارنا اور دوسرا ہے استغفار کرنا، خود کے لیے بھی اور تمام مومن مردوں کے لیے بھی. حضرات، جب قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سو آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں سے کثرت سے جو پورے قرآن کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بکثرت استعمال کیے گئے ہیں، بار بار اللہ رب العالمین نے اسے استعمال کیا ہے. اس میں سے ایک لفظ یہ استغفار بھی ہے. سو آیتیں آپ پڑھ لیجئے، دسیوں حدیثیں آپ کھول کر دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بارہا جس کی تعلیم دی، اس میں سے ایک تعلیم کس کی ہے؟
اس استغفار کی ہے. کیوں؟ انسان گناہوں کا پتلا ہے. صبح شام ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہر لمحہ آج ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، آج ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابین، کہ کہا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے. مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، آپ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، مومن ہر ایک شخص سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ سب سے بہترین گنہگار کون ہے؟ جو غلطی ہو جانے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد جو توبہ کرتے ہیں، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار کی تعلیم دی. اور یاد رکھیے، استغفار یہ اہل ایمان کی پہچان ہے، یہ مومن بندوں کی صفت ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ نے کہا کہ جو شخص جس سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جاتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، یا اپنے نفس پر ظلم کر لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس گناہ پر معافی مانگتا ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے. تو اہل ایمان کی، مومن بندوں کی صفت ہے استغفار کرنا. اور دیکھیے یہ جو ادا ہے، استغفار کرنے کا یہ جو عمل ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسندیدہ عمل ہے. اللہ نے کہا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ نے کہا کہ جو شخص اپنے نفس پر ظلم کر لیتا ہے یا کوئی بے حیائی کا کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللہ، پھر اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ دیکھتا ہے کہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ رب العالمین رحم کرنے والے بھی ہیں، اللہ رب العالمین معاف کرنے والے بھی ہیں. اسی لیے عبادت کے افضل ترین اوقات میں بھی اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. کون سا ہے عبادت کا سب سے افضل وقت؟ سحر کا وقت، آخری پہر، تہجد کے وقت میں اللہ رب العالمین نے استغفار کرنے والے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بالاسحار ہم یستغفرون، کہ سحر کے وقت، رات کے آخری پہر میں یہ بندے استغفار کرتے ہیں. اچھا، استغفار کیا ہے؟ کیا ہے؟ سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ طلب المغفرہ، مغفرت کو طلب کرنا. جی، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہی استغفار ہے. اور استغفار یہ وہ عبادت ہے جس کی طرف کئی سارے انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دعوت دی. کئی سارے انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ استغفار کی تعلیم اپنی قوم والوں کو دیا کرتے تھے، اپنی قوم کو استغفار کی طرف بلایا کرتے تھے. نافرمان قومیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے بغاوت کر رکھی تھی، یہ اور بات ہے کہ انہوں نے نہیں مانی، لیکن اللہ رب العالمین نے کئی سارے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ذکر کیا. سورہ نوح اٹھا کر آپ پڑھیے، اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اے نوح علیہ السلام تم اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دو. انہو کان غفارا، اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا ہے. اگر یہ قوم استغفار کرے گی، اگر یہ قوم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے گی، کیا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ رب العالمین آسمان سے تم پر پانی کو برسائے گا، آسمان سے پانی تم پر اللہ رب العالمین بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. وبنین، اور اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کریں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایسی ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. تو استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کریں گے، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین تمہیں نعمتوں سے بھی نوازیں گے. مال جیسی نعمت تمہیں عطا کریں گے، اولاد جیسی نعمت تمہیں عطا کریں گے. ایسی جنتیں تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اسی طرح حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا، قرآن میں کیا. اللہ نے کہا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو کہ شیطان، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک درخت ہے جس کے قریب تم نہیں جاؤ گے، ایک درخت ہے جس کے قریب تم نہیں جاؤ گے. لیکن شیطان کے بہکاوے میں یہ دونوں آ گئے اور اس درخت کو چک بیٹھے. غلطی سرزد ہوئی، گناہ ہو گیا. دونوں اعتراف خطا کے ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ
एतराफ़ गुनाह का एतराफ़ करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से यूँ मुखातब होते हैं, अल्लाह से यूँ दुआ करते हैं जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि परवरदिगारा हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, हमसे गलती सरजद हुई है, अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो गलती हो गई, गलती हो जाने के बाद इस्तिग़फ़ार भी कर लिए। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के तज़किरे को आप कुरान में पढ़िए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन का हुक्मनामा आने से पहले कौम को छोड़कर हिजरत कर जाते हैं, और कि एक नबी के लिए जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हुक्म नहीं आता वो जगह को भी नहीं छोड़ सकते। आप देख लीजिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सारे सहाबा को भेज देते हैं, सबसे आखिर में निकलते हैं, जब तक कि रब्बुल आलमीन का फरमान नहीं आ जाता नबी उस जगह से हिजरत नहीं कर सकते। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से तंग आकर हिजरत कर बैठते हैं, रास्ते में कश्ती तूफान का शिकार हो जाती है और यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले जाते हैं। मछली के पेट में चले जाने के बाद वो तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया कि फनादा फिज़्ज़ुलुमात अन्नहु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अंधेरों से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं, ज़ुलुमात में अल्लाह रब्बुल आलमीन को निदा लगाते हैं, मछली के पेट से रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हे परवरदिगारा तेरी ज़ात पाक है, मैं गुनहगारों में से हूँ, मेरे गुनाहों को तू माफ़ कर दे। और ख़ुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम पढ़ें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी दौर में, अल्लाह के नबी के आखिरी दौर में आपको इस्तिग़फ़ार की तालीम अल्लाह ने दी। देखिए कुरानी आयतों के एतबार से, कुरानी आयतों के एतबार से सबसे जो आखिर में जो आयत नाजिल हुई वो कौन सी है? सूरह बकरा की आयत है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह, ये कुरान की सबसे आखिरी आयत है। सूरतों के एतबार से अगर देखें, सूरतों की तरतीब के एतबार से अगर हम देखें तो कुरान मजीद की सबसे आखिरी जो सूरत है वो सूरह नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि जब मदद आ जाए, जब नुस्र व फ़तह आ जाए और आप देखो कि लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल कर रहे हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने रब की हम्द बयान कीजिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए। जैसे ये सूरत नाजिल हुई, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिग़फ़ार की तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे के अंदर कौन सी दुआ पढ़ते थे? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला। जब ये सूरत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू व सुजूद के अंदर इस दुआ को पढ़ने लगे कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। इस दुआ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत रुकू और सजदे के अंदर किया करते थे जैसे ही आयत नाजिल हुई। तो हज़रात, इस्तिग़फ़ार करना ये अंबिया इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का शेवा रहा है, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अगर हम इनकी सीरत को पढ़ें तो हम मालूम कर सकते हैं कि कैसे सहाबा इस्तिग़फ़ार की तलब अपने अंदर रखते थे, कैसे उनके अंदर तड़प होती थी इस्तिग़फ़ार की। गुनाह जब उनसे हो जाता था वो खामोश नहीं बैठते थे। माइज़ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ये खिदमत अक़दस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं, आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह तहिरनी, कि ए अल्लाह के नबी मुझे पाक कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़ीमा उतहिरुक, किस चीज़ से मैं तुम्हें पाक करूं? पहले कहते हैं कि वही हक इरजी फस्तगफिरिल्लाह व तुब इलैह, कि जाओ लौटो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ़ कर देंगे। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, सहाबी रसूल चले जाते हैं, माइज़ रज़ियल्लाहु अन्हु चले जाते हैं, फिर दूसरी मरतबा आते हैं, तीसरी मरतबा आते हैं, जब चौथी मरतबा आते हैं तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, फ़ीमा उतहिरुक, किस चीज़ से मैं तुम्हें पाक करूं? कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैंने ज़िना कर लिया है, ज़िना जैसा अजीम गुनाह मुझसे सरजद हो गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादिर फरमाया कि इन्हें रज्म कर दिया जाए। अब सहाबा में दो गिरोह बन गए, सहाबा में दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ये कहने लगा कि माइज़ हलाक हो गया,
مائز ہلاک ہو گیا. کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہا تھا کہ جاؤ توبہ کر لو, استغفار کر لو, اللہ معاف کر دیں گے. مائز نے جا کر جرم کو قبول کیا, اللہ کے نبی نے سزا سنا دی. ایک دوسرا گروہ کہنے لگا کہ مائز سے بہترین توبہ کسی اور کی توبہ نہیں ہو سکتی. جب اللہ کے نبی نے دونوں گروہوں کے مسائل کو سنا, دونوں کی باتوں کو سنا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ خُصِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ, کہ مائز نے ایسی توبہ کی ہے اگر اسے میری امت کے درمیان تقسیم بھی کر دیا جائے وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی, وہ توبہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. اتنی بہترین توبہ مائز رضی اللہ عنہ نے کی تھی. تو حضرات, صحابہ کے اندر یہ تڑپ ہوتی تھی کہ جیسے غلطیاں ان سے سرزد ہوتی, جیسے گناہ کا کام ان سے ہو جاتا, فوراً استغفار کرتے, فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ سے معافیاں مانگ لیتے. حضرات, استغفار کی برکتیں بڑی عظیم ہیں, دنیا میں بھی ہیں, آخرت میں بھی ہیں. استغفار کی بڑی برکتیں ہیں. کیا ہیں برکتیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیے, استغفار کا سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں, اللہ کی گرفت سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان رہیں گے, اللہ رب العالمین عذاب کو نازل نہیں کریں گے, اللہ کا غیظ و غضب نہیں اترے گا, اللہ رب العالمین ایسے قوم کی گرفت نہیں کریں گے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں موجود ہیں. اور دوسرا, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور اللہ رب العالمین اس قوم کو بھی عذاب سے دوچار نہیں کریں گے جب تک کہ قوم استغفار کرتی رہے گی. ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کئی سارے سلف نے اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے غصے سے بچنے کے لیے, اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دو ضمانتیں دی. پہلی ضمانت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے درمیان موجودگی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, عذاب نہیں آئے گا. ایک ضمانت ہم سے ہٹ گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کر چکے, تو ایک ضمانت, ایک آپشن ہم سے ہٹ گیا. اب دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے. وہ کیا ہے؟ استغفار ہے. استغفار کرو, اللہ کے غیظ و غضب سے بچو گے, اللہ کی گرفت سے بچو گے. استغفار کا ایک دوسرا جو فائدہ ہے, دوسری جو برکت ہے, وہ یہ ہے کہ قیامت کے اندر بشارت سنائی گئی. کل روز قیامت کے دن ایسے بندوں کے لیے بشارت سنائی گئی جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا, کہ ایسے بندے کے لیے مبارکبادی ہو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پاتا ہے, اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار کو پاتا ہے. اب استغفار ہمارے نامہ اعمال میں کب آئے گا؟ جب ہم لوگ استغفار کریں گے. اب استغفار کرنے کے لیے کیا صیغے ہیں, کیا دعائیں ہیں, کیا جملے ہیں؟ تو دیکھیے احادیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلا تو مشہور ہے استغفر اللہ, کہ اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں. اسی طرح ایک اور صیغہ رب اغفر لی, اللہم اغفر لی ذنبی. اسی طرح جو سب سے بہترین استغفار ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا, وہ ہے سید الاستغفار, جسے استغفار کا سردار کہا گیا. سید الاستغفار کیا ہے؟ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی اغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سید الاستغفار سے کہا گیا ہے. اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے کہ اے اللہ تیری ذات ہی اکیلی ذات ہے, ہم تیرے بندے ہیں, تو ہمارا خالق ہے. بڑا اچھا ترجمہ ہے, بڑی اچھی دعا ہے. اسے سید الاستغفار کہا گیا ہے. اس صیغے کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ اگر آپ استغفار کرتے ہیں, حدیث کی فضیلت سنیے. حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سید الاستغفار کو پڑھتا ہے, جو شخص صبح کے وقت سید الاستغفار کو پڑھتا ہے, موقناً بہا, حدیث کے اندر لفظ آتا ہے دل کے یقین کے ساتھ, یقین رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر جو سید الاستغفار پڑھتا ہے, شام ہونے سے پہلے اگر اسے موت لاحق ہو جائے, فقون من اہل الجنہ, تو وہ اہل جنت میں سے ہے, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور جو شخص شام میں سید الاستغفار کو پڑھتا ہے, صبح ہونے سے پہلے اگر اس کی وفات ہو جائے, اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کریں گے. من اہل الجنہ, یہ بندہ اہل جنت میں سے ہے.
تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سید الاستغفار کی وجہ سے صرف صبح میں اگر پڑھیں گے، شام ہونے سے پہلے انتقال ہو جاتے ہیں، سیدھا جنت میں جائیں گے۔ شام میں پڑھتے ہیں، صبح ہونے سے پہلے اگر تم دنیا سے چلے گئے تو تم جنتی ہو۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ آج ہم لوگ ہیں نا دعاؤں میں بھی دوسروں پر ڈیپینڈ ہیں، خود کی ذات پر آج ہمیں یہ نہیں، خود کی دعاؤں پر آج ہمیں بلیو نہیں ہے۔ خود ہم دعا کریں گے، ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں گے۔ یہ جو چیز ہے ہمارے اندر آج ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیسے ختم ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا سلسلہ ہے۔ دیکھیے صحیح احادیث اگر ہم لوگ پڑھیں گے، صحیح احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، احادیث کو ہم لوگ چھانیں گے، کہیں پر ہمیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ فرض نماز ہو جانے کے بعد اجتماعی دعا کریں۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، کئی سارے فرض نماز کے بعد دعائیں بتلائی گئی، کئی ساری دعائیں ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے ان کی فضیلتوں کے ساتھ، بندہ 15 منٹ تک مسجد ہی کے اندر بیٹھا رہے گا اور دعائیں کر کے اٹھے گا۔ اتنی ساری دعائیں ہیں۔ اور آج نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم لوگ ہیں نا دعائیں کرنے میں بھی دوسروں پر ڈیپینڈ ہیں، دعا کرنے میں بھی آج ہم ایک عالم دین پر ڈیپینڈ ہیں، دعاؤں کے معاملے میں بھی آج ہم ایک بزرگان دین پر ڈیپینڈ ہیں کہ وہ دعا کریں گے ہم بس آمین کہیں گے، وہ دعا کریں گے ہم بس ان کی دعاؤں کے پیچھے بیٹھ کر آمین کہیں گے۔ خود دعا کرنے کا سلسلہ آج ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں اسی لیے ہو رہی ہیں جب قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہماری زندگی گزرے گی، یاد رکھو کئی سارے نقصان کا تم شکار ہوگے۔ اور نقصان یہی ہو رہا ہے کہ آج دعاؤں کا سلسلہ ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم لوگ ہیں نا دوسروں پر ڈیپینڈ ہیں۔ خود دعائیں کیجئے، کئی ساری دعائیں ایسی ہیں اگر آپ خود کریں گے بڑی فائدہ مند ہیں۔ اب جیسے میں نے سید الاستغفار بیان کیا، یاد کیجئے، کئی سارے احباب کو سید الاستغفار یاد نہیں ہے، یاد کیجئے۔ آج ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، موبائل فون یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اگر آپ سید الاستغفار کو یاد کر کے صبح شام پڑھیں گے، کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی کہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یاد کیجئے، دعاؤں کو یاد کیجئے اور خود کرنے کی کوشش کیجئے۔ جتنا ہو سکے آپ خود دعائیں کریں گے۔ آپ اپنے حق میں جتنی اچھی دعا کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا، میں بھی آپ کے حق میں اتنی اچھی دعا نہیں کر سکتا۔ آپ خود اپنے حق میں آپ دعائیں کریں۔ میں میرے لیے جتنے درد کے ساتھ، جتنی عاجزی کے ساتھ اللہ سے میں اپنے لیے دعا کروں گا، میں آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو آپ خود دعائیں کرنے کی کوششیں کیجئے اور جو غلط طریقے ہیں اسے ختم کیجئے۔ اسی طرح استغفار کا ایک سب سے بڑی برکت یہ بھی ہے کہ استغفار کی وجہ سے گناہوں کے داغ اور دھبے دھل جاتے ہیں۔ جی جب گناہ کرتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے ایک سیاہ ڈاٹ اس کے دل پر اللہ رب العالمین رکھ دیتے ہیں، ایک کالا نقطہ اللہ رب العالمین اس کے دل پر رکھ دیتے ہیں۔ فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، اگر وہ توبہ کرتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے، ثقل قلبه، اللہ رب العالمین اس سیاہ دھبے کو اس کے دل سے ہٹا دیتے ہیں۔ جی گناہ کر رہے ہیں، ایک کالا ڈاٹ آپ کے سینے پر دل میں رکھ دیا جائے گا، آپ فوراً استغفار کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اس گناہ کو چھوڑ دیں گے، اللہ رب العالمین اس نقطے کو آپ کے دل سے مٹا دیں گے۔ اور اگر آپ توبہ استغفار نہیں کریں گے، اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ سیاہی بڑھتی چلے جائے گی، وہ ڈاٹس بڑھتے چلے جائیں گے، اور معاملہ ایسا ہوگا کہ آپ کا جو دل ہوگا وہ بڑا پوری طریقے سے سیاہ ہو جائے گا۔ اور جب دل سیاہ ہو جائے، دل زنگ آلود ہو جائے، یاد رکھو کوئی چیزیں تم پر اثر نہیں کریں گی۔ اچھی کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی جو تمیز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دل اگر سیاہ ہو جائے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، اس کی تمیز آپ کے اندر باقی نہیں رہے گی، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ دل اگر زنگ آلود ہو جائے تو استغفار کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو گناہوں کے داغ و دھبے ہوتے ہیں یہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح بھائی ایک اور استغفار کا جو فائدہ ہے، دیکھیے استغفار کی وجہ سے جہاں میرے اور آپ کے گناہوں کے داغ اور دھبے دھلتے ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین، وہیں پر ہماری کئی ساری زندگی کے مسائل کا حل استغفار ہے۔ استغفار یہ ہماری زندگی کے مسائل کا حل ہے۔ کئی سارے مسائل سے آج ہم لوگ جوجھ رہے ہیں، کئی سارے مسائل کے اندر آج ہم لوگ پریشان ہیں۔ زندگی کے مسائل کا حل استغفار میں مضمر ہے، زندگی کے مسائل کا حل استغفار میں ہے۔ آپ بیمار
بیمار ہیں کثرت سے استغفار کیجئے، دیکھیے کیسے اللہ رب العالمین آپ کو بیماری سے نجات دیں گے۔ آپ پریشان حال ہیں، استغفار کیجئے، دیکھیے کیسے اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ آپ رزق میں کمی کے شکار ہیں، بے روزگار ہیں، آپ کو رزق نہیں مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے یا کم مل رہا ہے، کثرت سے استغفار کیجئے، دیکھیے کیسے اللہ رب العالمین آپ پر غیبی مدد کو نازل فرمائیں گے۔ آپ غم کا شکار ہیں، غم آپ کو لاحق ہے، ڈپریشن ہے، کئی ساری بیماریاں آپ کو ہیں، کئی سارے غموں کا آپ شکار ہیں، کثرت سے استغفار کیجئے، دیکھیے استغفار کی بدولت اللہ رب العالمین آپ کی اس پریشانی کو دور کریں گے، آپ کے اس غم کو دور کر دیں گے۔ جو بندہ کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے استغفار کرتا ہے، استغفار کی بدولت اس کی زندگی کا ہر مسئلہ آسان ہو جائے گا، استغفار کی بدولت اس کی زندگی کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انہو لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں بھی اپنی دل کی کیفیت میں بدلاؤ پاتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں ہمیشہ خوش رہا، میں بھی اپنی دل کی کیفیت میں بدلاؤ پاتا ہوں، کبھی خوشی تھی کبھی غم تھا، اور غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لاحق ہوا۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ اے پیغمبر ہم جانتے ہیں کہ کفار کی باتوں کی وجہ سے، کفار کے اقوال کی وجہ سے آپ کا جو سینہ تنگ ہوتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تنگ ہوتا ہے کفار کی باتوں سے، کفار کے تانوں سے، کفار کے اقوال سے، جو اللہ کے نبی کو غم لاحق ہوتے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ کیا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حدیث میں جو بیان کیا وہ سب سے بہترین بات ہے کہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، بڑے بڑے گناہ اللہ کے نبی سے کبھی سرزد نہیں ہوئے، باوجود اس کے باوجود اس کے بڑے بڑے گناہ لاحق نہیں ہوئے، اس کے باوجود دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو میں اور آپ صبح شام گناہ ہو رہے ہیں، گناہوں میں آج ہماری زندگیاں ڈوبی ہوئی ہیں، گناہوں میں ہماری زندگیاں پوری طریقے سے ہم لوگ گناہ میں ڈوب چکے ہیں، ہر لمحہ آج ہم سے خطا ہو رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو کتنی مرتبہ استغفار نہیں کرنا ہے، مجھے اور آپ کو کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین سے مغفرت نہیں طلب کرنی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین سے کتنی مرتبہ توبہ نہیں کرنی ہے۔ تو بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی الجھن ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، استغفار سے آپ اسے حل کر سکتے ہیں، استغفار سے آپ اسے حل کر سکتے ہیں۔ یہی سبق سورہ نوح کے اندر ہمیں ملا کہ اگر استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ نے کہا کہ مال بھی اللہ تمہیں عطا کرے گا، اولاد بھی تمہیں عطا کرے گا، بس شرط ہے کہ استغفار کرو۔ حضرات اسی طرح ایک اور چیز، جب ہم لوگ استغفار کریں گے، جب ہم لوگ اللہ سے معافی طلب کریں گے، کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیے احساس ندامت کے ساتھ استغفار کریں گے، پچھتاوے کے ساتھ آپ استغفار کریں گے۔ آپ رب اغفر لی پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر وہ سارے گناہ ہونے چاہیے، وہ سارے گناہ آپ کے ذہن میں گردش کرنے چاہیے، وہ جو آپ نے نمازوں میں کوتاہی، وہ جو آپ نے جھوٹ بولا، وہ جو آپ نے دھوکہ دہی سے کام لیا، وہ جو آپ نے غلط کام کیے، وہ جو آپ نے گناہ کیے، وہ سارے گناہ آپ کے ذہن میں گردش کرنا، تب چل کر آپ استغفر اللہ پڑھیں گے، اس کا ایک الگ ہی انداز رہے گا، اس کا ایک الگ ہی تاثر رہے گا۔ آپ دیکھیے لوگ کیسے استغفار کرتے ہیں، بات کر رہے ہیں استغفر اللہ، یعنی استغفار جس طریقے سے کرنا ہے اس طریقے سے آج ہم لوگ استغفار نہیں کر رہے ہیں، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ جب استغفر اللہ پڑھیں گے پورے احساس ندامت کے ساتھ پڑھو، آپ نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی آپ کے ذہن میں ہونا کہ اللہ میں نے فلاں غلطی کی ہے، میں آج تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اس معافی کا اثر ہی الگ ہوگا، اس مغفرت کا اثر ہی الگ ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے استغفار جب ہم کرتے ہیں تو کچھ مخصوص لوگوں کے حق میں ہمیں استغفار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کون ہے؟ سب سے پہلے مجھے اپنی ذات کے حق میں استغفار کرنا ہے، رب اغفر لی، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنی ذات کے حق میں استغفار کریں گے، ہمارے اپنے لیے استغفار کریں گے۔ اور دوسرا یہ تعلیم ہمیں دی گئی کہ آپ اپنے والدین کے حق میں استغفار کرو۔ اللہ اکبر۔ کہا گیا کہ اولاد کا استغفار اپنے والدین کے حق میں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
جنت کے اندر حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین والدین کے درجات کو بلند کرتے رہیں گے. وہ جنت میں ہوں گے، ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. والدین وہاں پر سوال کریں گے کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے جو درجات ہیں بلند ہوتے جا رہے ہیں؟ کہا گیا کہ استغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد کا استغفار تیرے حق میں تجھے درجات کے بلند درجات پر حامل کرا رہا ہے. تیری اولاد کا تیرے حق میں استغفار کرنا آج تجھے جنت کے اندر اعلیٰ درجوں پر فائز کرا رہا ہے. تو دنیا کے اندر بچوں کے لیے، اولاد کے لیے یہ سبق دیا گیا کہ آپ اپنے والدین کے حق میں استغفار کریں. جتنا ہو سکے آپ اپنے والدین کے حق میں استغفار کرنے کی کوشش کریں. اور تیسرا، تمام اہل ایمان کے حق میں استغفار کرنے کی کوشش کریں. تمام مومن بھائی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں، ہم سے پہلے ایمان لا کر انتقال کر چکے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں بھی استغفار کیجئے. تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کے حق میں ہمیں استغفار کرنے کی تعلیم دی گئی. ایک خود کے لیے، ایک اپنے والدین کے لیے، ایک اپنے مومن بھائیوں کے لیے جو ایمان میں سبقت کر چکے ہیں، ایمان لا کر وفات پا چکے ہیں. ایسے لوگوں کے حق میں ہمیں استغفار کرنا ہے. ایک اور صیغہ استغفار کا میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ اکبر. یہ بھی بڑا اچھا صیغہ ہے استغفار کا. اس کی فضیلت حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس صیغے کے ساتھ استغفار کرے، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس صیغے کے ساتھ استغفار کرتا ہے، میدان جنگ سے ہی اگر کیوں نہ وہ پیچھے بھاگ کر آ گیا ہو، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیں گے. میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر آنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. باوجود اس کے میدان جنگ سے بھی اگر پیٹ پھیر کر بھاگ کر آ گیا ہے، لیکن اس صیغے کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف کریں گے. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ دیکھیے ہماری آج کی زندگیاں آج گناہوں سے بھری پڑی ہوئی ہیں. آج گناہوں میں ہم لوگ ملوث ہیں. صبح شام گناہ ہو رہے ہیں، نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، کئی ساری جھوٹ آج ہم میں عام ہے، بدعتیں آج ہم میں عام ہیں، اور کئی سارے معاملات ایسے ہیں جن میں آج ہم لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. دیکھیے جہاں آج ہماری زندگیاں گناہوں میں ملوث، جہاں آج ہماری زندگیاں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، وہیں پر ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ استغفار کر لیں، فوراً استغفار کر لیں، احساس ندامت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی خطاؤں کو درگزر فرما دیں گے. اور اگر آپ استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ اہل ایمان کی صفت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بہت زیادہ چاہتے ہیں جو لوگ کثرت سے توبہ کرتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے ہیں. تو کوشش کیجئے جتنا ہو سکے گناہ ہم سے کم ہو، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کیجئے، جتنا ہو سکے شریعت کے پابند رہیے، قرآن اور حدیث سے اپنی زندگیوں کو، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کیجئے، اور گناہوں سے دور رہیے. اور جب گناہ ہو چکے ہوں تو احساس ندامت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر لیجئے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لیجئے. اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھ کہنے والے اور آپ تمام سننے والوں کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین، ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، ہم نے بہت ساری خطائیں کی ہیں، ہم اعتراف کے ساتھ آج قبول کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں. بس اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اپنے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے وہ مومن بھائی جو ایمان میں سبقت کر چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.